آج ہم جو آیات ہیں ان کو پڑھنے سے پہلے کچھ اہم چیزیں، کیونکہ آج کے جو سیشن ہے اس کا جو عنوان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم بہت اہمیت دے کے سمجھیں. کہیں پہ اگر کوئی سوال ہو تو آپس میں ڈسکس کر لیں تاکہ ہم اس معاملے میں بالکل صحیح جگہ پر کھڑے ہوں. کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ میرے اپنے بہت کم مطالعے کے نتیجے میں اس چیز کو سمجھا ہوں کہ آنے والا جو دور ہے، خاص طور پہ جو اگلی نسل ہے، اس کے لیے مسائل یہ نہیں ہوں گے کہ رسول اللہ نور یا بشر تھے، یا ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھنی چاہیے یا ہاتھ نیچے رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے. ان کے مسائل یہ بھی نہیں ہوں گے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائی یا دوسرے مذاہب کا کیا معاملہ ہے. ان کا اصل مسئلہ لادینیت، ان کا اصل جو چیلنج ہے وہ لادینیت یا ایتھیزم یا مذہب کو چھوڑنا اصل مسئلہ ہوگا. اور خدا کے وجود پہ جس طرح کے سوالات آج کے دور میں سائنس کے آنے کے بعد تشکیک پیدا کر دی گئی ہے، اصل مسئلہ ان کا یہ ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ان کے والدین ہیں وہ اس معاملے میں عقلی طور پہ بالکل صحیح جگہ پہ کھڑے ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو قرآن میں بھی تعلیمات ہیں اس لحاظ سے بھی. اگر آپ دا کلیش آف سویلائزیشنز کا مطالعہ کریں، ہٹنگٹن نے لکھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ جو 2030 تک مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے، اس کی ایک وجہ کنورژن ہے، یعنی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریپروڈکشن بھی ہے کہ ان کے ہاں اولاد باقی مذاہب کی نسبت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سب سے بڑا تیزی سے گروئنگ، اس کو اگر میں مذہب ہی کہوں تو وہ ایتھیزم یا لادینیت ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہماری آنے والی نسل صرف ہمارے بتانے سے نہیں مانے گی، بلکہ یعنی وہ ہم سے سوال کرے گی، تو ان کے جواب ہمیں خود آنا ضروری ہے. تو خدا کے تعارف میں سب سے پہلا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا وجود، یعنی خدا کو ہم کیوں مانیں، کسی خالق کو ہم کیوں اس کو ہمیں ماننا چاہیے. تو میں نے پہلے آج سمجھا کہ ہم پہلے ان چیزوں کو ڈسکس کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آخری دو آیات کا بھی مطالعہ کریں گے. تو قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرف دلیل ہے وہ انسان کی فطرت ہے. یعنی ہمارے تمام علم کی بنیاد اصل میں ہمارے اندر پائے جانے والا ان بلٹ جو علم ہے جو اللہ کا دیا ہوا وہی ہے. اور خدا کے بارے میں بھی، خدا کا تصور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اندر ڈال کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. تو اس میں اگر آپ کو ذہن میں ہو کہ عہد الست جسے کہتے ہیں، سورہ اعراف میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام ارواح کو اکٹھا کیا، اور ان ارواح کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہمارا رب تو ہی ہے. اچھا، اس میں جو علم کی بنیاد کے لحاظ سے زبان کی مثال سے آپ سمجھیں کہ جانور بھی موجود ہیں، اور جانوروں کی بے شک اپنی زبان بھی ہے، لیکن اب ہم جب ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد ہم سے ہی زبانیں سیکھتا ہے، اور پھر وہ اس کا اطلاق یعنی اس کو اپلائی کرنا شروع کرتا ہے، اور خود بخود آگے سیکھنے کے مراحل طے کرتا ہے. اس کے مقابلے میں مثال کے طور پہ اگر آپ طوطے کو کچھ زبان سکھانا چاہیں تو وہ چند لفظ تو سیکھ لے گا، لیکن اس کے بعد اس کا علم رک جاتا ہے، یعنی اس کی جو صلاحیت ہے وہ رک جاتی ہے. تو اصلاً یہ جو زبان کا علم ہے، یہ زبان جو بولنے کا عمل ہے، وہ پہلے اس کی صلاحیت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے دے کے ہمیں بھیجا. اسی طرح بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جو وقت کے ساتھ نمایاں ہوتی ہیں. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو میرا تصور ہے، خدا کا تصور، وہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. اگر فطرت کے اندر کوئی چیز موجود نہ ہو تو باہر سے کسی چیز کی ایکسیپٹنس کرنا بہت مشکل عمل ہے، یعنی وہ تقریباً ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی یہ چیز کی کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ڈال کے بھیجی کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ میرا تصور، اور دوسرا صحیح اور غلط کی پہچان، کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ فجور اور تقوی، یہ برائی اور بلائی جو ہے ان دونوں کو انسان کے اندر ڈال کے یونیورسل جو ویلیوز، جھوٹ، سچ، ایمانداری وغیرہ، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈال کے بھیجی. دوسری چیز جو ہمیں خدا کے وجود کے
کو ماننے کی طرف لے کے جاتی ہے وہ ہماری عقل ہے. یعنی ہمارے جو ظاہری حواس ہیں، ہمارے سینسز ہیں، ہم چھوتے ہیں، ہم سونگھتے ہیں، ہم بولتے ہیں، جو ظاہری حواس ہیں اس کو، ان سے ہم دیکھ کے، یعنی دیکھنے کا مرحلہ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، ان سے دیکھ کے ہم کچھ حقائق کو جانتے ہیں. ہم ان حقائق سے مزید حقائق بھی پیدا کرتے ہیں. یعنی ہمارے سامنے ایک پھل نیچے گرتا ہے تو اس کو ہم وہیں پہ چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ ہم اس سے لا آف گریویٹیشن نکال لیتے ہیں. پھر اس لا آف گریویٹیشن کے تحت ہم بہت سارے معاملات کرتے ہیں. یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ جب سیڑھیاں چڑھنی ہوں تو زور لگتا ہے، جب ہم نیچے آئیں تو اس میں، لیکن اس گریوٹی کو کسی نے نہیں دیکھا. یعنی ہماری نظروں سے کسی نے نہیں دیکھا، آنکھوں سے کسی نے اس گریوٹی کو نہیں دیکھا، بلکہ جو ہمارے سامنے چیزیں ہو رہی تھیں ان کو سمجھ کر، ان پہ غور کر کے، ان پہ اپنی عقل استعمال کر کے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہاں پہ ایک قانون موجود ہے. تو لا آف گریویٹیشن کو ہم نے کب مانا؟ جب وہ تمام معلوم جو حقائق تھے، مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیڑھیاں اوپر چڑھتے ہوئے انسان کو زور لگانا پڑتا ہے، نیچے آتے ہوئے نہیں ہے، چیزیں اوپر سے نیچے گرتی ہیں، نیچے سے راکٹ جب اوپر جاتا ہے تو اس کو یعنی فورس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس تمام جو حقائق تھے لا آف گریویٹیشن نے سب کو ایکسپلین کر دیا، یعنی سب سے ہم آہنگ تھا، اور اس سے ہمارے تمام جو ہماری آبزرویشنز تھی ان کی بھی ایکسپلینیشن ہو جاتی. تو ہم نے اس لا کو ہم نے مان لیا. بالکل اسی طرح ہی ہم خدا کے وجود کو بھی ماننے کے لیے جب ہم ہماری عقل، ہمارے خواص جو ہیں، باقی تمام چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جن کو آگے جا کے میں بیان کروں گا کہ دنیا کی ہر چیز حسن تخلیق کا موجزانہ اظہار ہے. یعنی آپ ایک پتے کو بھی اٹھائیں تو اس کے اندر بھی ایک ڈیزائن نظر آتا ہے، ان کے اندر اتھا معنویت ہے، ان کے اندر میننگ فلنس ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. پھر غیر معمولی اہتمام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت غیر معمولی اہتمام کے ساتھ ہر چیز کو بنایا. اس کے اندر حکمت ہے، اس کے اندر تدبیر ہے، منفعت ہے، یعنی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور حیرت انگیز نظم و ترتیب بھی ہے. یعنی کہ چیزیں نظم کے اندر، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے جب ہم اپنے سامنے ایک میز کو دیکھتے ہیں، پہلے پچھلے سیشن میں بھی میں نے یہ چیز بیان کی کہ جب ہم اپنے سامنے میز کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ساتھ ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کسی ترخان کے یا کارپینٹر کے ہاتھ لگے ہیں. ہمارے سامنے ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہو تو اس کے بارے میں سوال پیدا نہیں ہوتا ہمارے ذہن میں. تو جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اور اپنے حواس کے ذریعے سے اس دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم اس کو ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے. اور پھر جو ہمارے اندر فطرت میں خدا کا وجود کا تصور موجود ہے وہ اس عقل کی شہادت کو قبول کرتا ہے. یعنی دونوں کے اندر ایک کمپیٹیبلٹی، ایک ہم آہنگی آ جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان یا دین کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ اس میں کوئی ریشنل نہیں ہے یا اس کو بس ایک اندھا ایمان ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پہ عقل کو مخاطب کیا، بالکل پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقل کو مخاطب کیا. تو یہ چیز جب عقل سے ہم جان لیتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے، یہ دنیا مخلوق ہے، یعنی یہ بنائی گئی ہے، اس کے اندر جو نظم ہے، اس کے اندر جو میننگ فلنس ہے، یہ سب اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ دنیا بنائی گئی ہے بالکل ایک ٹیبل کی طرح، اور اس کا کوئی خالق ہے. اور اس کے اندر جو لاز ہیں، قانون فطرت ہیں، اس کا مطلب کوئی لا میکر بھی ہے. یعنی کسی جگہ پہ اگر کوئی قانون ہو تو یہ ہماری عقل مانتی ہے اس چیز کو کہ اس کا لا میکر بھی موجود ہوتا ہے. تو یہ بالکل انسان کی عقل کو اپیل کرتی ہے. تیسری چیز جو کہ خدا کے وجود کو آخری درجے میں بھی ثابت کر دیتی ہے وہ کہ تاریخ. انسانیت کی ابتدا قرآن پاک سے پتہ لگتا ہے کہ ایک نبی سے ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کا فرشتوں سے بھی مکالمہ ہوا ان کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اپنی قربت بھی نصیب کی ایک لحاظ سے. تو ان سے ابتدا ہوتی ہے ایک ایسے شخص سے جس نے ان تمام حقائق کا ایکسپیرینس کیا کسی حد تک. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پہلی نسل تھی، قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب مثال کے طور پہ وہ قربانی پیش کرتے تھے تو آسمان سے ایک آگ اترتی اور قبولیت کی علامت کے طور پر اسے کھا لیتی تھی. تو ایک سمجھے کہ جو انسانیت کی جو پہلی نسل تھی
اس کو ایک ڈائریکٹ ایکسپیرینس سے اللہ تعالیٰ نے گزارا. تو ان کے ہاں بھی یہ چیز یہ نہیں سمجھیں پوری نسل کو منتقل ہوئی اللہ تعالیٰ کے وجود کا جو تصور ہے. تو اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک انسانوں میں اختلافات پیدا نہ ہوئے تو اس وقت تک تو نہیں، لیکن اس کے بعد جب اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھی بھیجے، یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مکالمہ کرتے تھے یا ان پہ وحی آتی تھی، وہ لوگ بھی اس دنیا میں آئے. ان لوگوں نے بھی اسی چیز کی شہادت دی کہ اس دنیا کا ایک خالق موجود ہے. تو خدا کے وجود پر جو ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے، یعنی ہم خدا پر اندیکھا ایمان لے کے آتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہم گریوٹی پہ اندیکھا ایمان لے کے آتے ہیں. لیکن یہ اندھا اعتماد نہیں ہے، یعنی یہ اندھا ایمان نہیں ہے، بلکہ عقل، فطرت اور تاریخ کی روشنی میں ہم اس حقیقت کو مانتے ہیں. اور یہ بالکل وہی ذرائع علم ہے جو کہ سائنس بھی اپناتی ہے. سائنس کے اندر بھی ہم عقل سے استنباط انڈکشن کا میتھڈ کرتے ہیں، اور جو فطرت انسانی کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی اسٹڈی کرتے ہیں. اور تاریخ بھی ایک طرح سے سائنس کے علوم میں ہسٹری کا بھی ایک بہت دخل. تو خدا کے وجود جو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک اندھا اعتماد نہیں ہے، ہم عقل اور فطرت اور تاریخ کی روشنی میں اس چیز کو مانتے ہیں. اس کے بعد یہاں تک ہمیں عقل پہنچا دیتی ہے کہ اس دنیا کا، اس مخلوق کا ایک خالق ہے. اس کے بعد ہمارے ذہنوں میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ خدا کس طرح کا ہے، اگر ہے خدا کی صفات کیا ہیں، اس کی ذات کس طرح کی ہے، وہ دیکھنے میں کیسا ہے، وہ ہمارے ساتھ معاملہ کس طرح کرے گا. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں، ذات، صفات اور سنن ہیں، ان تینوں کو بھی سمجھنے سے انسان خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے. یعنی ذات کیا ہے، کس طرح کی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہم نہیں جان سکتے. یعنی خدا دیکھنے میں کیسا ہے، کیونکہ یہ ہمارے مشاہدے اور تصور سے باہر کی چیز ہے. یہ دیکھیں اس دنیا میں اگر آج سے ہم 1000 سال پہلے جاتے ہیں اور ہم ان کو یہ بتانا چاہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں گھروں میں بلب ہوں گے یا بجلی ہوگی جس کی وجہ سے گھروں میں روشنی ہوگی، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم ان کو چونکہ بتا تو نہیں سکتے کیونکہ ان کے تصور میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو تصور میں جو چیز موجود ہوگی وہ ہم اس کے ذریعے سے ان کو بتائیں گے. مثال کے طور پر ان کو بتائیں گے کہ آپ کے سامنے جو دیا جلا ہوا ہے بالکل اسی طرح کا ہوگا لیکن اس میں آگ نہیں ہوگی. لیکن خدا کے معاملے میں ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں. قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی خدا کے مانند نہیں ہے. اور دوسرا یہ چیز کہ ہماری حواس جو ہے ان کی ایک محدودیت ہے. تھوڑی سی روشنی تیز ہو جائے تو ہمارے لیے دیکھنا ناممکن ہو جاتا ہے. آواز اگر تھوڑی سی زیادہ بلند ہو جائے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح ہی خدا کو دیکھنے کے لیے ہمارے حواس محدود ہیں، یعنی ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. اور اس میں تشبیہ و تمثیل بھی ناممکن ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا اس طرح کا ہے یا اس طرح کا نہیں ہے. تو خدا کی ذات کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسی چیز ہے کہ اس کے پیچھے نہ پڑو، یعنی یہ تم نہیں دیکھ سکتے. جب انسان جنت میں جائیں گے تو کسی درجے میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا مشاہدہ کروائیں گے. پھر ہم خدا کو پہچان کیسے سکتے ہیں؟ تو وہ ہے دوسری چیز، صفات اور سنن. صفات خدا کی معرفت، اس کی حیثیت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. یعنی کہ خدا کو اگر ہم نے پہچاننا ہو، خدا کس طرح کا ہے، تو ہم صفات سے یہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صفات سے متعلق کچھ چیزیں، یعنی میں اس پہ ایمفسائز کروں گا کہ کچھ چیزیں خواہ وہ کتنی ہی حقیر ہوں انسان کے پاس بھی ہے. یعنی ہمارے اندر بھی رحمت کا جذبہ ہے، ہم بھی غصہ کرتے ہیں، ہمارے اندر بھی محبت پائی جاتی ہے، یہ سب چیزیں خدا کے اندر بھی ہیں. تو ہم ان پہ قیاس کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ خدا کے اندر، تو ہمارے پاس ایک ریفرنس پوائنٹ آ جاتا ہے جس کی بیس پہ ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں. لیکن حالانکہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری جو صفات ہیں ان کا خدا کی صفات سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن بے شک حقیر جگہ پہ، لیکن ہمارے پاس اب ایک ریفرنس پوائنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو قرآن پاک میں اپنا تعارف کروایا ہے وہ اپنی صفات کے ذریعے سے اور اپنے سنن کے ذریعے سے کروایا. تو ہم ان پہ قیاس کر کے خدا کی ان صفات کا کچھ تصور قائم کر سکتے ہیں. کچھ تصور، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ رسول اللہ کی شاید حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. یعنی تو یہ اب
ایک چیز موجود تھی، یعنی دنیا میں آپ سے سب سے زیادہ محبت جو ہستی کرتی ہے، اس کے مقابلے میں یہ 70 مائیں جو ہے یہ اصل میں ایک سمبولکلی کہا ہے، یعنی اتنا زیادہ، یعنی اس سے انسان یہ نہیں کر سکتا کہ 70 ماؤں کا پیار اکٹھا کر کے بندہ بولے کہ اللہ اتنا پیار کرتا ہے، اصل میں یہ مبالغے کا اسلوب ہے، یعنی کہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو یعنی ہمارے پاس اب ایک چیز ہے۔ تیسری چیز ہے سنن، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں۔ اس میں مختلف سنن ہیں، انشاءاللہ وہ جب ہم کبھی ٹائم ملا تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ یہاں پہ میں نے بس لسٹ ڈاؤن کر دی ہیں کہ یہ دنیا ابتلا کے اصول پہ، یعنی دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے اصول پہ بنائی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہدایت و گمراہی کیسے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی پہ وہ تکلیف نہیں ڈالتے اپنی شریعت میں جو اس کی کیپیسٹی سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ عزل و نسب، یعنی کسی قوم کو اگر برتری کے مقام پہ رکھتے ہیں تو وہ کیسے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے، توبہ و استغفار کا کیا قانون ہے، جزا و سزا کیسے ہوگی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے سنن میں آتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی سمجھ کے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ خاص طور پہ آج جو ہے وہ چونکہ صفات کا موضوع ہے، صفات سے متعلق پڑھیں گے۔ اس میں پہلی چیز جو ہے صفات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان 3 چیزوں کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھے۔ پہلی چیز ہے تعقل، یعنی تعقل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو رہنما بنائے، بجائے اس کے کہ اپنے خواہشات، اپنے جذبات، اپنی شہوات یا اپنے تعصبات کو رہنما بنائے، انسان اپنی عقل کو امام بنائے اپنی زندگی میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تفکر، یعنی غور و فکر کرے چیزوں پہ، اپنی ارد گرد کی دنیا پہ غور و فکر کرتا ہو۔ تذکر یعنی یاد دہانی، بار بار کی یاد دہانی وہ کرتا رہے۔ یہ تینوں چیزیں ٹولز ہیں وہ جن کی بیس پہ ہم صفات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 3 اہم نکات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے انسان کو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ پہلی چیز ہے کہ خدا محض علت و علل اور واجب الوجود نہیں ہے، یعنی یہ اصل میں ایک بحث ہے فلسفیانہ، اس کو میں صرف ایک کومنٹ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اصل میں آج کل جو ایگنوسٹکس ہیں، یا بلکہ آج سے پہلے بھی یا ایتھیسٹ بھی جو ہیں، ایتھیسٹ تو خدا کے وجود پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن ایگنوسٹک خاص طور پہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا تو چلے خالق تو موجود ہے اس دنیا میں، لیکن بس وہ ایسا ہے کہ اس نے شروع کر دی ایک چیز اور اس کے بعد آٹومیٹکلی چل رہی ہے، وہ خدا اس دنیا میں اس کا کوئی رول نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی بالکل ایسے ہی جیسے آپ پانی میں پتھر پھینکتے ہیں تو ایک لہریں آٹومیٹکلی بن جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ کا کوئی رول نہیں ہوتا اس میں، بالکل اسی طرح ہی وہ خدا کو مانتے ہیں۔ قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا ایک ایسی صاحب ارادہ اور ادراک ہستی ہے جو تمام اعلیٰ صفات کی حامل ہے، یعنی وہ اس دنیا میں حی و قیوم ہے، وہ زندہ قائم ہستی ہے، اس کو قائم رکھنے والا ہے اس دنیا کو، اور اس میں پوری طرح انوالو بھی ہے۔ دوسری چیز صفات الہی کے سمجھنے میں ان کی جہت حسن ہمیشہ ملحوظ رہنی چاہیے۔ اب یہ جہت حسن کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا قدیر ہے، یعنی قدرت رکھتا ہے، تو قدرت اسی وقت مدح کی مستحق ہے، اس کو ہم اسی وقت تحسین کی یا اپریسیشن کی نظر سے دیکھیں گے جب اس کے اندر رحمت، کرم اور عدالت بھی ہو۔ یعنی ایسی قدرت نہ ہو کہ جیسے ایک وہ گرتا ہے نا، آتش فشاں جب گرتا ہے تو وہ اس کے اندر قدرت ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے سامنے ہر چیز کو تباہ کرتا ہوا نیچے چلا جاتا ہے۔ تو خدا کی جو قدرت ہے وہ اس دنیا کو اگر ہم غور کریں تو بڑی میننگ فل تھی، اس کے اندر رحمت ہے، اس کے اندر کرم ہے کہ وہ اگر اس نے دنیا بنائی تو اس کے بعد اتنی خوبصورت دنیا ہمارے سامنے آ گئی۔ یعنی قدرت اسی وقت مدح کی مستحق ہے جب اس کے اندر رحمت کرم ہو۔ اچھا غصہ، جی ریحان، میں بیچ میں ڈسٹرب کر رہا ہوں، نہیں کوئی ہیراوی بیٹی سن رہی ہے تو اسے یہ اتنی مشکل اردو نہیں سمجھ آ رہی۔ اچھا مجھے پتا نہیں تھا، آپ لوگوں نے بتایا نہیں تو مجھے نہیں، جہاں کوئی ایزی ورڈ یوز ہوتا ہے وہ کر لو، یا کہ انگلش کے ورڈ ہیں تو وہ یوز کر لو، وہ نہیں فالو کرتی پھر اس طرح سے۔ اچھا ٹھیک ہے بالکل، ہاں تھینک یو، مجھے نہیں پتا۔ کے لیے الگ سے سیشن رکھ لیں کوئی تاکہ یہ ڈسٹرب نہ ہو، بچوں کے لیے الگ سیشن انگلش میں یا ویسے کر کے، ہاں ٹھیک سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ الگ سیشن بھی ضرور رکھ لیں گے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اگر مشکل ورڈ ہے تو اس کو بھی ایکسپلین کر دوں، لیکن انشاءاللہ ان کے لیے الگ بھی ضرور رکھیں گے۔ تو قدرت جو ہے وہ اسی وقت، قدرت یعنی جو پاور ہوتی ہے وہ اسی وقت اپریسیشن اس کی ہو سکتی ہے جب اس کے اندر رحمت، یعنی اس کے اندر
رحمت ہو، اس کے اندر کرم ہو، یعنی اس کے اندر یہ نہ ہو کہ وہ ایک چیز آئے اور وہ ہر چیز کو تباہ کر دے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ غصہ، انتقام، یعنی آپ کسی سے اگر ریونج لیتے ہیں، یا قہر و غضب کا ظہور جو ہے، یعنی اگر غصے کا جو اظہار ہے وہ بھی اگر ظلم و عدوان کے خلاف ہو تو قابل تحسین ہے، یعنی اگر وہ کسی کے ظلم کے اگینسٹ ہو، کسی کی مجھے کئی دفعہ انگلش ورڈ اگر نہ آئے تو ایک دم سے ذہن میں، تو آپ لوگ پلیز ہیلپ کر دیجیے گا، کہ خلاف ہو تو قابل تحسین ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا کو غصہ آئے تو وہ ہر چیز کو، ہر نیک و بد کو تباہ کر کے رکھ دے گا، یعنی ایسا نہیں ہے، قیامت میں اس کا ظہور ہوگا۔ اسی کے ساتھ رحمت، مغفرت اور جود و کرم بھی اپنے محل ہی میں تعریف کے مستحق ہے، یعنی جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی بہت سے لوگ آپ کو سننے کو ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، وہ قیامت میں ہر ایک کو جنت میں ڈال دے گا، لیکن آپ اس چیز کو سوچیں کہ مثال کے طور پہ ایک جج ہو، وہ جج، اس کے سامنے ایک چور آئے، اس کے سامنے ایک بے گناہ آئے، اس کے سامنے ایک قتل کرنے والا ہے جس نے مرڈر کیا ہو، اور ان سب کو وہ معاف کر دے، تو اس جج کی کوئی تعریف نہیں ہوگی۔ تو اصل میں رحمت بھی اسی وقت تعریف کی مستحق ٹھہرتی ہے جب وہ اپنے صحیح محل میں ہو۔ تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، خدا کے اندر جب یہ صفات موجود ہیں تو وہ ہمیشہ باقی، وہ اتنی بیلنس ہیں کہ وہ کبھی غلط نہیں ہوتی، غلط جگہ پہ نہیں اترتی، تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز واضح کر دوں کہ جب ہم صفات کا مطالعہ کریں گے تو جو ایٹریبیوٹس ہیں خدا کے، تو اس میں یہ چیز آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے، دس پرٹیکولر ورلڈ ویئر وی آر لیونگ از فار دا ٹیسٹ، اور جو ریوارڈ کا ٹائم ہے وہ اصل میں اگلی دنیا ہے۔ تو اس دنیا میں تو شاید آپ کو لگے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن اگلی دنیا جو اصل میں وہ ہے، وہ دنیا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو پرفیکٹ جسٹس ہے، یا پرفیکٹ رحمت ہے، یا جو اس کی پرفیکٹ مغفرت ہے، یا اس کا جو غصہ بھی ہے، وہ اس دنیا میں مکمل طور پہ آئے گا۔ اس دنیا میں ہم امتحان میں ہیں، یہاں پہ ہماری چوائسز کا امتحان ہے، کہ ہمارے سامنے we will have different scenarios where we will have a choice to choose right and wrong۔ تو وہاں پہ اگر if we will choose right اور if we will choose wrong we will have consequences، یعنی ہمارے کچھ consequences ہوں گے یہاں اس دنیا میں بھی، لیکن اصل consequence آخرت میں ہو۔ آخری چیز جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی تصور قائم کیا جائے وہ جلال و جمال اور کمال سے خالی نہیں ہوتا۔ جلال یعنی اس کے اندر ایک خاص طرح کا یعنی یہ تینوں طرح کی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جلال کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس کے اندر ایک طرح کی بڑائی یعنی گریٹنس ہوتی ہے، جمال یعنی اس کے اندر خوبصورتی، بیوٹی ہوتی ہے، اور کمال یہ کہ وہ پرفیکٹ ہوتی ہیں اس کی جو بھی ایٹریبیوٹس ہیں۔ تو مثال کے طور پہ صفات کمال یہ ہیں کہ وہ واحد ہے، وہ صمد ہے، یعنی کہ یہ ایسی ہیں جو کہ پرفیکٹ ہیں، یعنی بالکل کمال کی صفات ہیں۔ جمال کی وہ صفات ہے مثال کے طور پہ قدوس، پاکیزہ، پیور، سلام یعنی سلامتی، وہ ہر ایک کو پیس دینے والا، المومن یعنی اس کا ہم ایکسپلینیشن آگے پڑھیں گے، اور صفات جلال بھی ہیں، الملک ہے یعنی وہ بادشاہ ہے، عزیز ہے، جبار ہے، زبردست ہے، یہ سب چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو تینوں چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب ہم سورہ حشر کی جو آیات تھیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہاں تک جو چیزیں تھیں وہ واضح ہو گئی ہیں، تو ہم آگے جو صفات کا مطالعہ آج ہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، غائب و حاضر کا جاننے والا، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر یاد ہو پچھلی آیت میں یہ خشیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ کی خشیت، یا اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ کے ڈر کا یہ مطلب ہے کہ جیسے ایک محبوب ہستی ہم سے اگر ناراض نہ ہو جائے، اور یہ بھی ڈر کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن ہمیں کوئی سزا ملے، اس کا ذکر ہوا تھا۔ تو ان کے حوالے سے صفات الہی سے ہی یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، اس کے استحضار کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم if we will keep reminding ourselves about the attributes of God،
اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو نوٹ کرتے رہیں گے، ان کو آبزرو کرتے رہیں گے، ان کا شکر ادا کرتے رہیں گے، ان کے بارے میں ان کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں گے، تو اسی سے اللہ تعالیٰ کا جو وہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اسی سے پیدا ہوتا ہے. تو جب رب سے ڈرایا جا رہا ہے، خدا سے ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ کن اوصاف کا مالک ہے، ہمیں کس طرح اس سے ڈرنا چاہیے، کس قدر اس سے محبت کرنی چاہیے، کس طرح اس سے امید کرنی چاہیے، کس طرح اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور کس طرح اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا چاہیے. یعنی ہماری محبت کا، ہماری ہوپس کا، ہماری ریلائنس کا کہ ہم اس پہ ریلائے کریں، اس سب کا جو مرکز ہونا چاہیے اسی کی ذات ہونی چاہیے. تو اب ہم اس آیت کی ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. تو اب یہ چیز بھی سمجھ لینی چاہیے کہ خدا کے بارے میں یہ کہنا کہ دیر از اندر گاڈ اور دیر آر ملٹیپل گاڈس، دس از اے لائی وچ از ایٹریبیوٹیڈ ٹو گاڈ. یہ وہ جھوٹ ہے جو ہم خدا کی طرف بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یا تو اس بات کی دلیل ہماری عقل کے اندر ہونی چاہیے تھی، ہماری فطرت میں، جو کہ نہیں ہے. یعنی ہماری جو عقل ہے وہ یہ چیز مانتی ہے کہ اس دنیا کا ایک ہی خدا ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر جو آپس میں یونیفارمٹی ہے، اس کے اندر میننگ فلنس ہے، اس کے اندر جو اپوزٹ چیزوں کے درمیان آپس میں جو وہ ہے نظم ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایک طرف سورج ہے اور دوسری طرف نیچے زمین میں ایک سوئل ہے، ان دونوں کا آپس میں تعلق نہیں ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہی. اسی طرح we know that for example there is moon, there is a universe around the earth, and all of it is related to each other. And for example, if the moon is how to say, if it is placed only 1 inch at a distance from where it is at the moment, تو یہ دنیا نہیں رہے گی، یہ کائنات شاید نہ رہے. تو وہ جس جگہ پہ اس وقت مون موجود ہے، چاند ہے، وہ اگر ہلے گا تو وہ یہ دنیا نہیں رہے گی. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک ارادے کی، یعنی ایک خالق تھا جس نے یہ دنیا بنائی. دوسری چیز یہ کہ ایک اور چیز ہو سکتی تھی کہ خدا خود بتا دیتا کہ میرا ایک اور ساتھی بھی ہے، نعوذ باللہ، ایک اور خدا بھی ہے، تو خدا نے بھی نہیں بتایا. تو جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ کہتا ہے کہ خدا ایک اور بھی ہے، وہ اصل میں خدا پہ جھوٹ بولتا ہے، which is a very great ethical problem، کہ اگر ہم خدا پہ جھوٹ باندھیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا. تو یہ خدا کی صفات کمال میں سے توحید کی ایک صفت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کمال سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ لگتا ہے. The greatness of God is revealed through these kind of attributes. اور اس میں سب سے اہم خدا کی توحید ہے. یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جس کے ساتھ ہم اپنی امید رکھیں، کسی اور سے ہم مانگیں یا کسی اور سے ہم کسی اور کی طرف رجوع کریں، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف ہمارا نہیں. تو ہم نماز میں بھی جب پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی سے نہیں مانگ سکتے. تو یہ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کی. اس کے بعد یہ بات بیان کی کہ عالم الغیب والشہادہ، یعنی وہ غائب و حاضر دونوں کا جاننے والا ہے. یعنی جو چیز ہم چھپ کر کرتے ہیں اور جو چیز ہم سب کے سامنے کرتے ہیں، جو چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یعنی the things which we cannot see, he can see those، اور جو چیزیں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے. اب اس میں امید اور بیم کے پہلو دونوں ہیں. یعنی امید کہتے ہیں، امید کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہوپ، اور بیم یعنی اندیشہ، خوف. تو آپ کے خیال سے اس میں کون سے پہلو ہیں دونوں؟ اب ٹائم بہت کم ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے، تو اگر آج تھوڑا 5-10 منٹ اوپر ہو جائے تو پلیز معاف کیجیے گا. تو اس میں کہ اللہ تعالیٰ غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، اس میں امید و خوف کے کیا پہلو ہیں؟ یہاں پہ یہی ہے کہ جو امید ہے وہ ریوارڈ کے بارے میں ہے، اور بیم جو ہے وہ پنشمنٹ کے بارے میں. یعنی اس میں اگر آپ
اس عالم الغیب و شہادہ یعنی اللہ تعالیٰ اگر غائب و حاضر کو جانتا ہے تو اس میں امید کا کیا پہلو ہے؟ کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، جیسے اللہ یا جو ہمیں قیامت جو ہے جس میں ریوارڈ ملے گا یا سزا ملے گی. صحیح صحیح. اس کے علاوہ اگر کوئی ایڈ کرنا چاہیں. عامر بھائی میرے مطابق اس میں امید کا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ دنیا میں زیادتی ہوتی ہے، آپ کو انصاف نہیں ملتا، تو آپ کو یہ امید رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ انصاف دیں گے. بالکل. اور آپ کا خوف کا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ اکیلے میں کر رہے ہیں تو آپ کو خوف ہوگا کہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے. ایکسیلنٹ. بالکل یہی بات ہے کہ بہم یعنی خوف کا پہلو یہ کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے ہوا وہ سامنے کرے لوگوں کے یا چھپ کے کرے، وہ اللہ کے علم میں ہے، اور جب سب کچھ اس کے علم میں تو لازماً ایک ایک چیز سے متعلق پوچھے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان چھپ کے کچھ کرے، ہڈن آئی ڈو سم تھنگ رانگ اینڈ آئی تھنک نو بڈی از سینگ، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے. امید کا پہلو یہ کہ جب اس کا رب اس کے ہر غائب و حاضر سے واقف ہے تو اس کو اس پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی ہر درخواست اسی کے آگے پیش کرنی چاہیے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے تو ہمارا ہر بھروسہ اسی پہ ہونا چاہیے. یعنی میں مثال کے طور پہ کچھ کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے اس چیز کو، تو لیکن ایک خدا کی ذات ہے جو کہ دیکھ رہی ہے. یعنی میں کوئی اچھا بھی اگر کرتا ہوں تو خدا کی ذات تو دیکھ رہی ہے، تو وہ ایک دن اس کا آپ کو ریوارڈ ضرور دے گی. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی هو الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان ہے. رحمان کا مطلب ہے اس کی رحمت میں جوش ہے. یعنی اس کا جو میننگ ہے کہ وہ ایسے جیسے وہ ابل کے انسانیت پہ پڑھنا چاہتی ہے رحمت، اس کے اندر جوش ہے. رحیم کا جو مطلب ہے اس کا مطلب رحمت کی پائیداری، یعنی اس کی جو رحمت ہے از کنسسٹنٹ اینڈ اٹ ول آلویز بی دیئر، یعنی وہ ہمیشہ رہے گی. تو رحمان و رحیم ہے. تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے اس میں جو اصل وجہ ہے اس کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اصل میں اس خدا کا ارادہ رحمت ہے. کیونکہ خدا کسی چیز کا محتاج تو نہیں ہے، وہ اس کو he wasn't in a need to create a world, he is not needy، اور اس کی اور کوئی ضرورت بھی نہیں تھی کہ وہ دنیا بنائے تو اس کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے گی. وہ ان سب چیزوں سے he is beyond all this. تو پھر پیچھے وجہ کیا رہ جاتی ہے؟ وہ اصل میں اس کا ارادہ رحمت ہے. اگر آپ سوچیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو رحمتیں the blessings he has given us، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیج کے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. he has given us intellect، عقل دی اس نے ہمیں، اس نے ہمیں ارد گرد رشتے دیے، اس نے ہمیں ماں باپ دیے، اس نے ہمیں اولاد دی، اس نے ہمیں بہن بھائی دیے، دوست دیے ارد گرد. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کیا کہ ہمیں صرف اپنی عقل پہ چھوڑ دیا ہو، بلکہ یہ کیا کہ رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیا چاہتا ہے ہم سے. اچھا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم گناہ کر لو، میں جانتا ہوں کہ تم گناہ کرو گے، تم انسان ہو، کمزور ہو، لیکن اگر تم توبہ کر لو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. تم گناہ جتنے مرضی بڑے گناہ کرو گے، لیکن اگر میں تم میری طرف واپس آ جاؤ گے، بار بار واپس آؤ گے، میں تمہیں معاف کر دوں گا. یہ بھی ایک. پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ چیز دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس کی رحمت کا ہی ظہور ہیں. تو اس میں بھی امید اور بیم کے پہلو ہیں، یعنی امید اور اندیشہ دونوں کے پہلو ہیں. تو امید کا پہلو تو سب کی سمجھ میں آتا ہے، اگر کوئی بیان کر دے. اس میں اندیشہ کا کیا پہلو ہے، اگر کوئی ایکسپلین کر سکے. یہ کہیں تو نہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے یا اس کو ہمارے نیک کاموں کی ضرورت ہے اور ہم اس سے بڑا فخر کرتے تھے، اس کا نہیں ہے. مجھے اس کا تھوڑا سا لنک تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں صاحب بھی، مجھے تھوڑا سی کوئی چیز کنیکٹ نہیں کر سکا. یعنی ہم جو نیک کام کر رہے ہیں ہم بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں اور یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ سے محتاج ہے، مگر اللہ کو ضرورت ہے اس چیز کی. ہاں
ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے. بالکل شاید بالکل ایسا صحیح. اس کے علاوہ کوئی اگر ایڈ کرنا چاہیں؟ اس کے علاوہ یہ اگر جی جی دکھاوا اگر آ جائے اس کے اندر تو سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے کہ ہم آپ مطلب لوگ ہمیں جو ہے نا وہ بہت نیک اور بہت کہیں گے. وہی اسی کو میں جو ساتھ نے جو کہا اسی پوائنٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے بالکل کہ پھر اگر ہمیں سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے ہمارے، بالکل ایک اندیشہ یہ بھی ہے. صحیح، بالکل یہ بھی اندیشہ ہے. یعنی اس خدا کی صفت جو ہے رحمان اور رحیم کی، اس میں امید اور بہم دونوں کے اندیشے کے پہلو ہیں. وہ کس طرح سے ہیں کہ یعنی امید یہ کہ جب خدا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، تو اس سے کسی ظلم یا ناانصافی کا کوئی اندیشہ نہیں ہو سکتا. نہیں، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ خدا میرے پہ کچھ ظلم کرے گا قیامت والے دن. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کے ہاں کسی کی سفارش کی ضرورت پیش ہے. یعنی وہ چونکہ رحیم ہے، اس کی ذات کے اندر یہ رحمت ابل رہی ہے، بلکہ تو مجھے وہاں پہ کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر میں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کو ضائع نہیں کیا، جیسے انکل نے اور سعد بھائی نے بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ وہاں ضرور میرے اعمال کا نتیجہ مجھے ریوارڈ دے گا. اس نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کرے گا رحمت ہی کے لیے کرے گا. یعنی اگر مجھے معاف بھی کرے گا تو رحمت کے لیے کرے گا، اور مجھے ریوارڈ بھی دے گا تو رحمت ہی کے لیے کرے گا. تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی جو بلیسنگز اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے وہ اس کی رحمت ہے اصل. اور آخرت میں بھی جب ہمیں وہ معاف کرے گا، ہمیں جنت میں اپنی داخل کرے گا، اس جنت میں جس میں ہماری تمام خواہشات پوری ہوں گی، ہمیں اللہ کا قرب ملے گا اور وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی، تو وہاں پہ بھی وہ اصل میں خدا کی رحمت کا ہی ظہور ہوگا. اس میں اندیشے کا پہلو یہ ہے کہ جب خدا رحمان اور رحیم ہے تو وہ کسی کے ظلم کو گوارا نہیں کرے گا. یعنی یہ بھی انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر خدا رحمان اور رحیم ہے تو وہ صرف میرے لیے نہیں ہے، بلکہ جب میں ظلم کروں گا کسی کے اوپر تو خدا قیامت والے دن اس بندے کو کمپنسیٹ کرے گا یقیناً، اور وہ مجھے بھی سزا دے گا اس چیز کا. ہر شخص کے ظلم کا لازماً بدلہ وہ لے گا، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. یعنی جب میں ظلم کروں گا کسی کے اوپر تو وہ جو بندہ جس پہ میں نے ظلم کیا ہے، تو وہ اس کے لیے رحمت کا پہلو یہ کہ اس کو اصطلاح ملے اس چیز کا کہ اس نے اس دنیا میں یہ ظلم اس پہ گزرا اور اس کو انصاف ملنا چاہیے وہاں پہ. تو یہ امید و بہم کے دونوں پہلو اس کے اندر ہیں. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اچھا، اس کے ترجمہ پڑھنے سے پہلے ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آئی وہ واضح کر دوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ آخرت کا معاملہ ہے، قیامت کا معاملہ ہے، اس کو اپنی رحمت سے ہی جوڑا ہے. میں نے وہ نوٹس میں وہ آیت لکھی ہوئی ہے، بعد میں انشاءاللہ آپ کو دکھا دوں گا. تو یہ رحمت اسی لحاظ سے ہے کہ سوچیں ذرا 2 منٹ کے لیے کہ اگر اس دنیا کے بعد وہ دنیا نہ ہوتی تو میری ایسی خواہشات انسان کی جو پوری نہیں ہو سکتی. یعنی انسان کی اصل میں اگر آپ سائنس کی پوری تگودو دیکھیں، ساری ایفرٹ دیکھیں، تو سائنس از ٹرائنگ ٹو میک دس ورلڈ اے ہیون. They are trying their best, but as you can see, after COVID especially, that science failed completely. Human beings failed completely, and it took them 1 year to find a vaccination. یعنی 1 سال لگا انہیں ایک چھوٹے سے جرثومے کے لیے علاج ڈھونڈنے کے لیے. اسی طرح انسان کی اس دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی بندہ برا کر دیتا ہے تو آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں انصاف نہیں ملا. تو مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے اور ہم قاتل کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں، کیپٹل پنشمنٹ دے دیتے ہیں، تو کیا اس کے نتیجے میں جو قتل ہوا اس کو انصاف مل جاتا؟ یعنی کیا اس کے نتیجے میں اس کے جو بہن بھائی، اس کے والدین، اس کی بیوی بچے جو تھے ان کو انصاف مل جاتا؟ جو ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے ان کو انصاف مل جاتا؟ نہیں. یعنی پرفیکٹ جسٹس اس دنیا میں نہیں ملتا. تو یہ خدا کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ساتھ وہ دنیا بنائی کہ جس میں سب کو انصاف مل جائے. اب میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اس آیت کا کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بادشاہ، وہ منزہ ہستی، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب،
بڑے زور والا، بڑائی کا مالک، پاک ہے اللہ ان سے جو یہ شریک بتاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورتی والی صفات ہیں، صفات جمال ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ صفات جو جلال ہیں ان کا بھی ذکر ہوا۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات جمال ہیں، یعنی القدوس، السلام، المومن، اس سے انسان کے اندر اس کے لیے حمد، یعنی اس کی تعریف، اس کی طرف رجا اور اس کی طرف محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کی جلال کی صفات ہیں، اس سے ہمارے اندر، یعنی اگر ان پہ جب ہم غور کریں گے تو ہمارے اندر خوف، اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی دونوں صفات کی الگ الگ فیلنگ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم پروردگار کو سامنے رکھتے ہیں، جب when we think about God، تو ہمارے ذہن میں خدا کی جمال والی صفات آتی ہیں، یعنی کہ وہ پاکیزہ ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ سلامتی دینے والا ہے، وہ نگہبان ہے، ہمارا محافظ ہے، یہ سب چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ جب ہم اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنے سنز کو سامنے رکھیں تو خدا کی جلال کی صفات سامنے آئیں گی۔ تو انہیں دونوں کا بڑا خوبصورت پہلو۔ پھر جو جمال کی صفات ہے، صفات جمال جو ہیں وہ ہمارے دل کے بڑی قریب محسوس ہوتی ہیں، اور جو جلال کی صفات ہیں وہ انسان کے جو سینسز ہیں ان کو بڑا اپیل کرتی ہیں۔ اس کی بڑی ایکسپلینیشن ہے کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آگے چلتا ہوں۔ القدوس کہتے ہیں وہ ہر عیب، ہر نقص اور برائی اور خرابی سے بالکل پاک و منزہ ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ انسان کبھی بھی یہ پسند نہیں کر سکتا کہ اس کا خدا یا اس کا جو بادشاہ ہے، اس کا جو اس کا خالق ہے، اس کے اندر کوئی خرابی ہو، کیونکہ انسان کی جو انسان کی نیچر ہے وہ برائی کو پسند نہیں کرتی، یعنی وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتی۔ وہ انسان بول دیتا ہے لیکن کبھی بھی اپنے ساتھ جھوٹ کو پسند نہیں کرے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت اصل میں جھوٹ کو برا سمجھتی ہے۔ تو اسی طرح ہی انسان کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ انسان کا جو خالق ہے اس کے اندر کوئی عیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اس دنیا کا جو خالق ہے وہ ہر عیب، ہر نقص، ہر برائی و خرابی سے بالکل پاک ہے۔ اس وجہ سے چونکہ وہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ از پیور، اللہ ڈز ناٹ ہیو اینی ہاؤ ٹو سے sin or any malfunction or anything which is against purity. Okay, good night, اللہ حافظ۔ اس وجہ سے اس نے اپنے بندوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے کتاب اتاری۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی ہیں کہ اس دنیا میں سے جو پاکیزہ بندے ہیں ان کو میں اپنے قریب لے کے آؤں آخرت میں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو پاکیزہ بنائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری اور رسول بھیجے تاکہ بندے پاکیزہ بن کر اس کا قرب حاصل کرنے کے اہل بن سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ وہ روح جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوگی۔ تو پورے دین کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکیزگی اختیار کریں ہر عمل میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں، لوگوں کے ساتھ تعلق میں، اور ہمارے جو کھانے پینے اور جسم اور باقی چیزوں میں۔ اسی لیے تھوڑا سا میں جلدی سے ایکسپلین کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں، وٹ ایور اللہ تعالیٰ ہیز آسکڈ us to do is for this particular purpose. That, for example, if he asked us not to lie, that is so that we can become pure. If he asked us to cut our nails, that is also for the same purpose. Also, if, for example, he has asked us to not eat pork, it's for the same purpose, because pork is not pure in itself. تو وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کے بندے گناہوں میں آلودہ رہیں، وہ پاکیزہ ہے۔ دوسری چیز ہے سلام، اس کے معنی ہے سلامتی کے، سکھ اور چین کے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہر آفت اور ہر خطرے سے امان اور سپر ہے، یعنی اس کے سامنے اگر انسان کو کوئی بھی خطرہ ہو، کوئی بھی آفت ہو، کوئی بھی ڈینجر ہو، تو یہ خدا ہے جو اس کو بچا سکتا ہے۔ تو بندہ جب اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتا ہے تو وہ سکھ اور چین پاتا ہے۔ تیسری چیز یہاں پہ جو بیان ہوئی مومن، اس کے معنی ہے امان دینے والا، یعنی شیطان اور اس کے ایجنٹوں کے حملوں سے بچنے کے لیے جب بندہ خدا کی پناہ ڈھونڈتا ہے تو وہ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ تو whenever we have anything wrong coming to our mind, so if we invoke اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بلائیں اس وقت پہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے پناہ دینے کے لیے وہی ایک ہستی ہے جو ہمیں شیطان سے بچا سکتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو بچا سکے۔ تیسری چیز ہے المہیمن، یعنی نگہبان، نگران یا محافظ ہے وہ ہم سب کا۔
یہ چیز بیان ہوئی ہے. اس کے بعد اگلی چیز بیان ہوئی ہے جو جلال کی صفات ہے، یعنی جس میں تھوڑا سا آپ کو ڈر محسوس ہوتا ہے اس سے، جو جلال کی صفات، الملک، العزیز، الجبار. تو یہ انسان اگر اپنے آپ کو اپنے گناہوں کو سامنے رکھے تو یہ صفات اللہ تعالیٰ کی سامنے آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف انسان کو بتایا کہ انسان ان دونوں کے درمیان میں رہنا چاہیے. انسان کو نہ ہی انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو آج کل بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے, he will forgive us, he will forgive everyone even if he has committed so many sins. Yes, he can forgive you if you have done repentance. اگر آپ توبہ کریں گے تو وہ معاف کریں گے اس دنیا میں, لیکن وہ ساتھ میں انسان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان اگر توبہ نہ کرے, وہ گناہ ہی کرتا جائے, تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بھی. تو پہلی چیز الملک پچھلی اس آیت میں بیان ہوا, یعنی وہ بادشاہ ہے, اسی نے یہ دنیا پیدا کی ہے, اس دنیا میں وہی اس کا مالک ہے اور حکمران بھی ہے, اس لیے اس نے اپنے سفیر, اپنے میسنجرز بھیجے ہیں. العزیز یعنی ہر رسائی سے بالاتر ہے, یعنی nobody can become how to say stronger than him. So this is very actually hope, something which gives us hope that nobody is stronger than him. If we have any enemy and if we are right and ethically correct, then he will support us. If not in this world, definitely in the next one. یعنی اس پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا, وہ سب کو شکست دے سکتا. الجبار یعنی وہ زور آور اور تگڑا ہے. یہ صرف ان تمام تصورات الوہیت کی نفی کرتی ہے جس میں ساری اہمیت دیویوں کو دی گئی ہے. یعنی جو پہلے تصورات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بیٹیاں ہیں اس کی جو کہ دیویاں ہیں, تو یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا گیا, تو اس ان تصورات کو یہ صرف جو ہے وہ ختم کرتی. المتکبر یعنی اپنی بڑائی اور برتری کا احساس رکھنے والا, یعنی he knows that he is the greatest. تو we cannot be arrogant. Why? Because whatever we possess is not ours. یعنی وہ ہمارا نہیں ہے جو بھی ہمارے پاس ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. یعنی آج میں اگر کسی مقام پہ ہوں تو وہ میری اکیلی محنت نہیں ہے, اس میں میرے والدین کی, میرے اہل و عیال کی, میرے بیوی بچوں کی, یا میرے ارد گرد کے لوگوں کی بہت ساری کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو میں تو کبھی بھی ایروگنٹ نہیں ہو سکتا, لیکن چونکہ خدا جو ہے اس کی تمام صفات اس کی اپنی ہیں, تو he has a right to have this feeling of not to say arrogance, but even arrogance, but also that he is the greatest. آخری چیز یہ بیان ہوئی کہ سبحان اللہ عما یشرکون, یعنی کہاں لگ یہ صفات, جو ساری ہم نے صفات ایٹریبیوٹس پڑھی ہیں, اور کہاں یہ لوگ جو مشرک لوگ جو ہیں یہ فرضی دیوی دیوتا, ان دونوں میں کیا نسبت. یعنی not to nobody is of course Hindu here, so I can say things openly. Of course in front of them we will not disrespect their gods. Allah Ta'ala has told us not to disrespect anybody's gods. لیکن اگر آپ جا کے دیکھیں, یہاں پہ مندر بھی موجود ہیں, اگر آپ کبھی جا کے دیکھیں ان دیوی دیوتاؤں کو, the gods they have, there is no match between what they can possess, which is nothing, compared to what God can possess, what God possesses already. اگر اس طرح کا کوئی جوڑ اس کے ساتھ ملایا جائے تو اس کی دوسری بنیادی صفات اس کو قبول کرنے سے با کریں. یعنی اگر ہم اس طرح کی کوئی نسبت قائم کریں گے کہ خدا کا ایک اور نعوذ باللہ ساتھی ہے, یا ایک اور کوئی ہستی ہے جو کہ ہمیں بخشوانے میں مدد دے گی, یا اس طرح کی چیزیں کرے گی, تو خدا کی دوسری جو صفات ہیں ان کی نیگیشن ہم کر رہے ہوں گے ایٹ دا سیم ٹائم. آخری آیت ہے, اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ. وہی اللہ ہے نقشہ بنانے والا, وجود میں لانے والا, صورت دینے والا, سب اچھے نام اسی کے ہیں. زمین اور آسمانوں کی سب چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں, اور وہ زبردست ہے, بڑی حکمت والا ہے. اب اتنا خوبصورت یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو کریشن کے تمام سٹیجز ہوتی ہیں ان کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. سو وین ایور یو کریٹنگ سم تھنگ, یو کریٹ اے ڈیزائن فرسٹ. یعنی پہلے آپ ایک ڈیزائن بناتے ہیں,
اور یہ انجینئرز ہمارے درمیان موجود ہیں, وہ میرے سے بھی بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کو. اس کے بعد آپ اس کی پروٹوٹائپ بناتے ہیں, یو میک اے پروٹوٹائپ آف اٹ. آپ اس کو یعنی فرسٹ یو میک اے کنسیپچل ڈیزائن, یعنی آپ پیپر پہ ایک ڈیزائن بناتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو حقیقت میں یو ڈیولپ سم تھنگ, اینڈ دین ایٹ دی لاسٹ اسٹیج آپ اس کے نوک پلک سنوارتے ہیں, یو ریکٹیفائی دا ایررز, یو میک اٹ مور پرفیکٹ. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہی از دا ون ہو ڈڈ آل آف دیز, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی پہلے ڈیزائن بنایا اس دنیا کا, انسانوں کا, سب چیزوں کا, اس کے بعد اس کو وجود میں لے کے آیا, اس کے بعد اس کو اس کے نوک پلک سنوارے. تو جب ان تمام مراحل میں اس نے کسی کا اس کو کسی کی مدد کی طلب نہیں تھی, تو اس کے بعد کیوں ضرورت ہوگی کسی چیز کی؟ یعنی ہر مخلوق اپنے لیے ایک خالق کا تقاضا کرتی ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے هو اللہ الخالق الباری, یعنی خالق کا جو لفظ ہے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. عام طور پہ لوگ سوال یہ پوچھیں گے آپ سے کہ if God has created us then who created God. تو قرآن کا جو استدلال ہے کہ اگر خدا نے ہمیں بنایا تو خدا کو کس نے بنایا, یہ عام طور پہ یہ ایتھیسٹ آپ سے سوال پوچھتے ہیں. تو ریممبر that God's argument in Quran is not that everything has a creator. یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن میں آرگیومنٹ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق کا ایک خالق ہے, یعنی ایوری کریشن ہیز اے کریٹر. اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کریٹڈ نہیں ہے, وہ کریٹر نہیں ہے. یعنی ہم جب وہ اگین the example of the table, when we see the table we know that there was a carpenter who made the table. You know, the table by itself tells us that it is created. لیکن خدا کے بارے میں یہ چیز خدا نے ہی بتا دی ہے کہ وہ کریٹڈ نہیں ہے. اور جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں کوئی سوال بھی ایسا پیدا نہیں ہوگا کہ یہ تو کریٹڈ لگ رہا ہے, ایسا سوال پیدا نہیں ہوگا. تو اس میں ایک اور چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے سامنے جو دنیا ہے اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں. I'm sorry if I'm going a little extra time, but allow me, کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو ان کو میں ایکسپلین ضرور کرنا چاہ رہا ہوں. تو اگین I'm sorry for the delay. کہ ہمارے دنیا میں دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک ہے میٹر, whatever around us, ourselves, we are matter. اور دوسری چیز ہے نفس, یعنی ہمارے اندر کی جو دنیا ہے, ہماری روح ہے. یہی دو ڈفرینٹ ڈسٹنکٹ ٹائپس ہیں, like the spirit and the matter. These are the two distinct types in the world. Both of them have weaknesses. دونوں کی کمزوریاں ہیں کچھ. جو میٹر ہے, جو مادہ ہے, اس کے اندر انیشیٹو نہیں ہے, اس کے اندر عقل بھی نہیں ہے. If we see a stone in front of us, it cannot move by itself unless I move it. یعنی جو اسٹون ہے اس کے اندر انیشیٹو نہیں ہے, اس کے اندر عقل بھی نہیں ہے. یعنی وہ اگر ہوتی تو آج مثال کے طور پہ یہ جو ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہیں, ایک درخت ہے یا ایک مثال کے طور پہ جو ایک پتھر پڑا ہوا ہے, وہ بھی اس طرح کی دنیا بنا لیتا جو انسان نے بنا لی ہے, چونکہ اس کے اندر عقل ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو یہ خالق اپنا خود کریٹر نہیں ہو سکتا. This world in itself cannot be a creator of itself. یہ بات, this is very important, کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ the big bang happened and everything happened on itself. It is impossible because the matter, the world we see in front of us does not have intellect. It does not have initiative also. Second thing is we ourselves, like our spirit or ourselves, but we also have weaknesses. یعنی ہماری اپنی بھی کچھ کمزوریاں ہیں, ہم بھول جاتے ہیں, ہمارے اندر ول کی کمی ہے, ہم کوئی چیز چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم چھوڑ نہیں پاتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو خود تخلیق نہیں کیا. We are not the creator of ourselves also. تو قرآن پاک نے یہ سوال پوچھا لوگوں سے کہ اگر تم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا, تم اپنے آپ کو بنا بھی نہیں سکتے, اور یہ دنیا بھی, تو یہ دنیا کہاں سے آ گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کہ مادہ ارادے, علم و عقل سے خالی, اور نفس میں ذوف و نسیان ہے, یعنی اس میں کمزوری ہے, اس کے اندر بھولنے کی صلاحیت ہے, اس کے اندر ول کی کمی بھی ہے. اس کا مطلب ہے وہ بھی اگر اس نے اپنے آپ کو خود بنایا تھا تو پرفیکٹ بناتا. تو اس کا مطلب ہے اس دنیا نے اپنے آپ کو نہیں بنایا, اس کا کوئی خالق ہے. آگے یہ فرمایا کہ لہ الاسماء الحسنی, کہ دنیا جتنے بھی خوبصورت صفات ہیں سب اللہ ہی کی ہیں, سب کا حقیقی موصوف وہی ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض,
کہ زمین و آسمان کی سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں. چونکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے تو آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے. یعنی یہ پہاڑ، یہ زمین، the world around us, by itself it tells us that there is a creator. That is the tasbih of the world. کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے. there is one God. that is the tasbih of this world. اور ساتھ میں یہ بھی چیز کہ اگر یہ دنیا کی تمام چیزیں تسبیح کر رہی ہیں تو انسان کو بھی یہ زیب دیتا ہے کہ خدا کی ہی تسبیح کرے. اور آخری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ وہ هو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. یعنی چاہتا تو ہم بھی مجبور پیدا ہوتے پہاڑ کی طرح، لیکن ہمیں اس نے ارادہ اور اختیار دیا. اس کے ساتھ یہ چیز بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر وہ زبردست ہے تو قرآن لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ زبردست ہے تو قیامت والے دن چاہے گا تو سب کو جنت میں ڈال دے گا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پہ واضح کر دیتے ہیں کہ وہ بڑی حکمت والا بھی ہے. یعنی اس کے کام میں حکمت ہوتی ہے ہمیشہ. وہ یہ نہیں کرے گا کہ ایک شخص نے پوری زندگی نیکی کی اور اس کے ایک چھوٹے سے گناہ کے بدلے میں اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دے، اور دوسری طرف یہ بھی نہیں کرے گا کہ ایک انسان نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری اور ایک چھوٹے سے کسی نیکی کی بدولت اس کے جو بھی کام وہ کرے گا وہ حکمت اس کے اندر ملحوظ خاطر ہوگی. صدق اللہ العظیم. میں چاہوں گا کہ سورہ حشر کا ایک دفعہ میں خلاصہ کر دوں، اس میں جو اسباق تھے ہمارے لیے. پہلی چیز یہ کہ انسان کو دنیا کے اقتدار، طاقت اور شان و شوکت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جیسے بنو نذیر نے کھایا. یعنی اس دنیا کا جو اقتدار ہے، طاقت اور شان و شوکت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اس میں انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. کوئی مشکل آ جائے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے. یہی دو طرح کے امتحان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو دیے ہیں. اہل ایمان منافقین کی طرح ہیلہ بازیاں یا اپنے فائدے نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ کی خوشنودی ان کا اصل ہدف ہوتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم اپنا فائدہ دیکھ لیں، کس طرح ہم بہانے کر کے کچھ بات نہ مانیں اللہ کی، لیکن ان کا اصل ہدف ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی خوشنودی حاصل کریں. نفس کی ایک خطرناک بیماری خود غرضی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی، دل کا چھوٹا پن جو ہے، یہ نفس کی ایک بہت بڑی بیماری ہے. انسان کو ہمیشہ اس پہ قابو رکھنا چاہیے. لوگ کیا کہیں گے کی بجائے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ خدا کیا کہے گا. یعنی انسان کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے، انسانوں کا نہیں. گناہ کرتے وقت بھی اور گناہ سے بچتے وقت بھی، یہ دونوں چیزیں میں نے اس لیے لکھی کہ انسان گناہ کر بھی رہا ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ خدا کیا سوچے گا. خدا کا خوف ہونا چاہیے. جب انسان گناہ سے بچ رہا ہو، مثال کے طور پہ کہیں پہ آپ کوئی ایسی چیز کر رہے ہوں جو کہ سوسائٹی اس کو بڑا عجیب سمجھتی ہو، تو تب بھی یہی سوچنا چاہیے کہ خدا کا خوف انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے، لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے. عقل و فطرت کی رہنمائی میں زندگی گزارنی چاہیے. یعنی انسان کو یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی عقل کا کوئی مقام نہیں ہے دین میں، یا انسان کو عقل رہی محو تماشا اور جو عشق ہے وہ بازی لے گیا. قرآن ہمیشہ عقل کو اپیل کرتا ہے، کہتا ہے کہ عقل کو امام بنائیں، جذبات، خواہشات، تعصبات یا شہوات کو نہیں. ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں عقل ہو. انسان اپنے عقل سے پوچھتا رہے کہ کیا جو میں کام کرنے جا رہا ہوں وہ ٹھیک کرنے جا رہا ہوں کہ نہیں. اور عام طور پہ عقل انسان کو صحیح جواب دیتی ہے، انلیس کہ انسان بار بار گناہوں کے پیچھے پڑ کے عقل کو ہی دبا دے. انسان کو شیطانی تقوی سے بچنا چاہیے کہ انسان جیسے شیطان کی طرح دوسروں کو گناہ پر ایک شاعر خود بولے کہ میں تو خدا سے بہت ڈرتا ہوں. یعنی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ہر وقت آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. یہی انسان کی تمام جو اخلاقی بیماریاں ہیں عقلی اور روحانی، ان کا واحد علاج. ہر وقت انسان یہ سوچے کہ میں نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنا احتساب کرتا رہے، بار بار یہ دیکھتا رہے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں. اگر کوئی اس کو بتائے کہ تم نے یہاں پہ غلطی کی ہے تو ریئیکٹ کرنے کی بجائے ریفلیکٹ کرے. یعنی انسان غور کرے کہ میں نے ریئیکٹ نہیں کرنا، ریفلیکٹ کرنا اپنے اوپر کہ ہاں کہیں میرے اندر یہ غلطی تو نہیں. خدا کی یاد کو ہمیشہ قائم رکھے. جو خدا کو بھول گئے وہ خود کو بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے سورہ حشر میں، اور اس کا بہترین طریقہ نماز ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. انسان اس کا ذوق پیدا کرے تو اس سے زیادہ مؤثر کلام کوئی اور نہیں ہے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم قصے کہانیوں کے پیچھے تو پڑ جاتے ہیں، اس سے بڑا تاثر بھی لیتے ہیں،
لیکن اللہ کا جو کلام ہے، جو قرآن پاک ہے، اس سے ہمارا ہم اثر نہیں لے پاتے، کیونکہ ہم اس کو اس طرح پڑھتے بھی نہیں۔ خدا کی خشیت یعنی اس کا جو تقوی ہے، اس کی معرفت، اس کا جو صحیح شعور ہے، اس کی صفات کے شعور سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ ان صفات کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے۔